جی موضوع سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کا افسانہ نارا کے حوالے سے بات کریں گے۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فحش افسانہ نگار ہیں اور وہ اپنی کہانیوں میں جنسی معاملات کے حوالے سے بے باکی سے اظہار خیال کرتے ہیں، مگر ان کا یہ افسانہ نارا جو ہے وہ ان کی ترقی پسندانہ فکر کا حامل ایک نمائندہ افسانہ ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے طبقاتی کشمکش اور ظالم سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کو دکھایا ہے کہ جس نظام کی وجہ سے نچلے غریب طبقے کی قسمت میں غربت اور بے چارگی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اس افسانے میں دو ہی مرکزی کردار ہیں۔ ایک کردار جو ہے وہ کیشو لال ہے، جو کہ غریب اور پست طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ 30 سال سے اپنے بیوی اور بچوں سمیت ایک کھولی میں کرائے پر رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی اپنے دولت مند مالک مکان کو کرایہ جو ہے وہ وقت پہ ادا کرتا ہے۔ ایک دن کیشو لال کی حاملہ بیوی بیمار ہوئی اور اس کے علاج معالجے پر وہ تمام رقم خرچ ہو گئی جو کہ کیشو لال نے کرائے کے لیے محفوظ کی تھی۔ اب اس کے پاس کرایہ دار کو کرایہ ادا کرنے کے لیے کوئی رقم موجود نہ تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ تھا۔ وہ مالک مکان سے مہلت مانگنے کے حوالے سے سوچتا ہے، منصوبہ بناتا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ مالک مکان جو ہے، جس کو سب لوگ سیٹھ کہتے ہیں، وہ ایک نرم دل اور غریبوں پہ رحم کرنے والا ایک ہمدرد انسان ہے۔ وہ اس کی جب مشکل سنے گا تو وہ اسے 1 ماہ کی مہلت ضرور دے دے گا، اور وہ اسی امید پہ سیٹھ کے دفتر جا پہنچتا ہے تاکہ اپنی تفصیل بتا کر اس سے 1 ماہ کی مہلت لے سکے۔ وہ سیٹھ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مگر سیٹھ کیشو لال کی مجبوری اور بے بسی سننے کی بجائے اس کو گالیوں سے نوازتا ہے۔ یوں کیشو لال جو خیالوں کی حسین عمارت تعمیر کر کے آیا تھا وہ ڈھہ گئی اور وہ بے عزت ہوا، اس کا وجود گالیاں سن کے کانپنے لگا۔ اس وقت کیشو لال کی حالت کیا تھی، اس کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے۔ یوں سمجھیے کہ کانوں کے راستے پگھلا ہوا سیسا اس کے دل میں اتر گیا، اور اس کے سینے کے اندر جو ہلڑ مچ گیا اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ کیشو لال جب دولت مند مالک مکان سے گالی سنتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ 20 روپے کی خاطر اسے گالیاں سننی پڑی۔ اگر وہ 20 روپے کا مقروض نہ ہوتا تو سیٹھ کی جرت نہ تھی کہ وہ اسے گالیاں دیتا۔ اگر وہ چاہتا تو سیٹھ کا گلا بھی دبا سکتا تھا۔ یعنی یہ کیشو لال کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوئے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ اس کا سارا مال چھین کر بھاگ سکتا تھا، مگر وہ یہ سب نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا۔ اگر اس کا راج ہوتا تو وہ ضرور سیٹھ کو مزہ چکھاتا، اس کو مارتا یا اس کا مال چھین لیتا۔ گالی دینا سیٹھ کے لیے تو کوئی معمولی بات نہ تھی، کوئی اہم بات نہ تھی، بلکہ سیٹھ کے لیے تو یہ ایک معمولی سی بات تھی۔ مگر یہ گالی جو تھی وہ کیشو کے دل پر بہت ہی زیادہ صدمہ کا باعث بنی۔ یہ گالی اس کی غیرت، خودداری، انا، غرور، تکبر کو خاک میں ملا چکی تھی۔ مگر کیشو لال مجبور تھا، وہ انتقام نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے انتقام کی راہ میں اس کی بے بسی، اس کی مفلسی، اس کی غربت رکاوٹ تھی۔ مگر وہ ذہنی آسودگی کی خاطر زبان سے اونچی آواز میں ایک نعرہ نکال سکا تھا۔ منٹو کے الفاظ میں اس کے حلق سے ایک نعرہ، کان کے پھاڑ دینے والا نعرہ، پگھلے ہوئے گرم گرم لاوے کی مانند نکلا۔ حد تیری! جتنے کبوتر ہوٹل کی منڈیروں پر اونگ رہے تھے ڈر گئے اور پھڑ پھڑانے لگے۔ یہ نعرہ سن کر ایک شخص نے اپنی بیوی سے، جو یہ شور سن کر ڈر گئی تھی، کہا، پگلا ہے۔ اس افسانے میں صرف 2 ہی مرکزی کردار ہیں، اور انہی کرداروں کے ذریعے سے بہت سارے معاشرتی حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ کیشو لال ایک نچلے طبقے کا پسا ہوا ایک فرد ہے۔ وہ اقتصادی نظام کی خرابیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک ترجمان ہے۔ اس نظام کی وجہ سے ہی بے شمار لوگ ظلم کی اور جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور اس افسانے میں واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک ظالم سرمایہ دار جو ہے وہ مزید ترقی کر رہا ہے، اس کی گرفت اس نظام پہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مجبور اور لاچار انسان ہے، وہ مزید بے بسی، لاچاری، غربت اور مفلسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔
اور وہ انہی مجبوریوں، لاچاریوں، مفلسی اور غربت کے باعث گالیاں سننے پر مجبور ہے۔ وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، اور وہ ذہنی پریشانی سے، کشمکش سے اور عذاب سے دوچار ہے، مگر وہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ بے بس ہے، گالیاں سننے پر مجبور ہے۔ اور یہی وہ دراصل حقائق ہیں کہ منٹو جنہیں دکھانا چاہتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے کہ کس طرح غربت، لاچاری، مفلسی جو ہے وہ انسان کو گالیاں سننے پر مجبور کرتی ہے، اس کی غیرت، انا، تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ شکریہ۔